کیونکہ ذمہ داری ہماری ہے. یہ پیغام آپ تک US قونصلیٹ اور ٹیچرز ریسورس سینٹر کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. موٹر وے M2 پر سفر کرنے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ہر سروس ایریا کی دکانوں پر DC ریٹ لسٹ آویزاں ہیں. تمام مسافروں سے التماس ہے کہ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے ریٹ لسٹ کو دیکھ لیں اور دکان سے لی گئی چیزوں کی کمپیوٹرائزڈ پرچی لازمی لیں. اگر کوئی بھی شکایت یا مسئلہ درپیش آ جائے تو برائے مہربانی مور سائٹ مینجمنٹ سے رابطہ کریں یا complaint cell@fwo.com.pk پر ای میل کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام محافظ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ظہید الرحمان صدیقی. جو ہمیں اس وقت ریڈیو پہ سن رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ ہمیں اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ پروگرام محافظ ہفتے میں ایک بار یعنی بروز ہفتہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور وطن کے جو پاسبان ہیں، محافظین ہیں، ان کے حوالے سے ہم اس پروگرام میں ذکر خاص کرتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں بھی وطن کے محافظ، پاسبان اور ہمارے شہداء ان کا ذکر ہم کریں گے. 13 جولائی 1931 کے شہداء آج پورے آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں اور دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی یوم شہداء کشمیر منایا گیا. اس والے سے بہت ساری تقریبات ہوئی. اور اس سال تو مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت نواز سیاسی شخصیات تھی ان کو بھی اجازت نہیں تھی مزار شہداء پہ جانے کی. اور آج صبح میں وہ جو ہے نا مفتی، ان کو بھی جو ہے نا پولیس نے مزار شہداء جانے سے روک دیا. عمر عبداللہ ایک قافلے کے ہمراہ رواں تھے مزار شہداء پہ، ان کو بھی پولیس نے وہاں جانے سے جو ہے نا منع کیا. اور میر وائز عمر فاروق تو پہلے ہی اپنے گھر میں اس وقت محصور ہیں اور انہوں نے کل نماز جمعہ میں ایک پیغام دیا. جمعہ پڑھنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن انہوں نے گھر سے جو پیغام، ویڈیو پیغام ریلیز کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ شہداء کا مشن جاری ہے اور منزل کے حصول تک جاری رہے گا. انہوں نے بڑے کھل کے جو ہے نا یوم شہداء پہ گفتگو کی اور اپنا پیغام جو سوشل میڈیا پہ اس وقت موجود ہے ان کا یہ بھی جو ہے نا انہوں نے ایک پیغام پیش کیا کہ نریندر مودی کی حکومت نے گو کہ کشمیر کی ہسٹری میں پہلی بار جو ہے نا مزار شہداء پہ جانے سے لوگوں کو منع کرنا شروع کیا ہے. اور اس دن جو سرکاری جو ہے نا ایک یعنی ہوا کرتا تھا کہ پولیس بھی مزار شہداء پہ آتی تھی اور کچھ چھوٹی موٹی جو ہے نا تقریبات ہوا کرتی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی اس بار. تو آج جو تقریبات آزاد کشمیر میں ہوئی اس کے احوال کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد صدیق، جو ہمارے سنوں کے ساتھ وابستہ ہیں، رپورٹر بھی ہیں ہمارے اور صحافی بھی ہیں. اور ان کے ساتھ ممتاز براڈ کاسٹر سینئر صحافی تعظیم یاسین بھی موجود ہیں، جو آج کا جو خاص ہے دن 13 جولائی اس حوالے سے کچھ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں گے اس کا پس منظر کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں صدیق کی طرف. صدیق، آج کس طرح کے پروگرامات ہوئے؟ آپ سارا دن رپورٹنگ بھی کرتے رہے، فیلڈ میں آپ تھے موجود. آج مظفر آباد کے جو پروگرامات ہوئے خاص وہ ذرا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے. بہت شکریہ صدیقی صاحب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں جگہ دی اور مجھے موقع دیا کہ میں آج کے پروگرامات کے حوالے سے لوگوں کو بتا سکوں. سر جی، سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں مظفر آباد کے اندر جو ہے پاسبان حریت مظفر آباد کا ایک ریلی نکالی گئی جس میں بڑی تعداد میں بچے، نوجوان اور خواتین بھی شامل ہوئی. اور یہ ریلی جو ہے مظفر آباد کے ختم نمود چوک یعنی کہ سیکٹریٹ سے نکلی اور یہ آ کے پریس کلب کے قریب جو ہے اس کو ختم کیا گیا. اور وہاں پہ جو ان کے قائدین تھے انہوں نے خطاب کیا اور اس سارے واقعے پہ انہوں نے روشنی ڈالی کہ 13 جولائی کو کس طرح سے 22 کشمیریوں کو ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج نے جو ہے وہ شہید کیا سری نگر کی سینٹرل جیل کے باہر. اور ان واقعات پہ روشنی ڈالی گئی جو واقعات پہ در پہ مسلمانوں کے خلاف مقبوضہ کشمیر اور جموں کے علاقے میں ہو رہے تھے. اس کے بعد سر بات کی جائے تو جماعت اسلامی جو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ سے کشمیر کے اوپر ایک گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور سیاسی طور پہ بھی بڑا جماعت اسلامی کا رول ہے کشمیر کے اوپر. تو جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے مظفر آباد کے اندر جو ہے اور پورے کشمیر کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر جو ہے جلسہ اور ریلی کا انعقاد کیا. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے حریت کانفرنس کی تو حریت کانفرنس نے بھی اسلام آباد میں ایک جو ہے وہ سیمینار رکھا اور سیمینار پہ ان سارے واقعات پہ اور کشمیر کی آزادی کو، کشمیر کی تحریک آزادی کو لے کر اس دن کی مناسبت سے جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی. اس کے علاوہ بات کروں تو آزاد کشمیر کے کشمیر لبریشن سیل جو ہے اس نے بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا اور وہ تقریب جو ہے وہ مظفر آباد کے خورشید حسن نیشنل لائبریری میں کی گئی.
اور اس تقریب میں جو ہے بہت سارے کشمیری رہنما، حریت رہنما اور سیاسی سماجی لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے، اور جہاں پر وہ سارے جو کشمیر لبریشن سیل کے اس پروگرام میں جو لوگ موجود تھے وہ انٹلیکچوئل لوگ تھے، جو تاریخ پہ عبور رکھتے ہیں، تاریخ کو جاننے پہچاننے والے لوگ تھے. انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے کتابوں کے حوالوں سے جو ہے ان واقعات کا ذکر کیا. اور ظاہری طور پہ تو ہمیں 13 جولائی نظر آتا ہے، یوم شہدائے کشمیر نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے واقعات ہیں. اس کے پیچھے جموں کا وہ واقعہ بھی تھا کہ جب جموں میں مسلمانوں کا خطبہ جمعہ چل رہا تھا، مجھے مسجد کا نام نہیں یاد، لیکن جموں میں مسلمانوں کو خطبہ چل رہا تھا، اور ایک پولیس والے نے، جو وہاں کا اس وقت پولیس والا تھا سب انسپیکٹر، اس نے جو ہے مسلمانوں کو وہ اجتماع بند کروایا اور کہا گیا کہ اس میں جو ہے ہیٹ سپیچ جو ہے وہ ہندوؤں کے خلاف کی جا رہی ہے اور یہ غیر قانونی ہے. تو وہاں سے یہ واقعات شروع ہوئے، اور تاریخ میں جو ہمیں ملتا ہے عبدالقدیر خان نامی ایک جو ہمیں کردار ملتا ہے، جس کا ذکر جو ہے شیخ عبداللہ بھی اپنی کتاب میں کر چکے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کا جو ہے وہ خون ابارا، جوش ولولہ دلایا، جن کے کچھ الفاظ جو ہے کتابوں میں اس طرح ملتے ہیں کہ اٹھو مسلمانوں، راج محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، یہ وہ الفاظ تھے ان کے. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہیں اریسٹ کر لیا گیا تھا. اریسٹ پہ جب ان کی سنوائی ہو رہی تھی، جب ان کو ڈوگرا مہاراج نے جو ہے وہ کورٹ میں انہیں سزا ہونے والی تھی، تب مسلمان جو ہے وہاں پہ جمع تھے، بڑی تعداد میں جمع تھے، اور مسلمانوں نے وہاں پہ جو ہے اذان کا وقت ہوا، اذان کے ٹائم پہ انہوں نے جو ہے اذان شروع کی، اور پھر پے در پہ جو ہے 22 کشمیری جو ہے وہ اذان کو مکمل کرتے ہوئے شہید ہوئے. تو یہ کچھ واقعات تھے، اور اس پر جو ہے آج کے جو ایونٹس ہوئے آزاد کشمیر میں. اور صرف یہی نہیں، سونو کے رپورٹرز کے مطابق جو ہمیں تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر سے موصولہ رپورٹس ہیں، ان کے مطابق جو ہے پمپر سے لے کے نیلم ویلی تک، نیلم ویلی سے کیل کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ لوگ جمع ہوئے. لوگوں نے سب سے پہلے دعا کی، شہداء کے لیے دعا کی. بے شک لوگ وہاں پہ جا نہیں سکے، وہاں پہ جا کے قبرستان میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ قابض بھارتی فوج ہے، لیکن لوگوں نے جو ہے اجتماعی دعا کی اور جگہ جگہ پروگرامات کیے. ہمارے سنو کی موصولہ رپورٹ کے مطابق تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے وہ پروگرامات تشکیل دیے گئے تھے، اور وہ ہوئے بھی. ابھی اگر جس طرح سے آپ نے پروگرام کے ابتدائی میں ذکر کیا کہ اس دفعہ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی جو ہے اس دن کو منانے کی اجازت نہیں ملی، تو ہماری بھی رپورٹس کے مطابق جو ہے، پراپر رپورٹس کے مطابق جو ہے مقبوضہ کشمیر میں اس دفعہ جو ہے وہ یوم شہدائے کشمیر منانے کی اجازت نہیں ملی. اور یادگار شہداء پہ ہر سال جو ہے جس طرح سے سرکاری سطح پہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ سلامی دی جاتی، تو اس دفعہ وہ سلامی بھی نہیں ہوئی. جی بالکل. اچھا جناب، آپ بتائیے تعظیم صاحب کہ آپ ماشاءاللہ کشمیر امور پہ گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے، اور یہ جو مہینہ گزرا ہے جولائی کا مہینہ، یہ شہداء کا مہینہ ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے برہان مظفر وانی کا یوم شہادت، پھر یوم شہداء، پھر سبزار بھٹ شہید کا آگے آ رہا ہے یوم شہادت، اس طرح مختلف ایام آ رہے ہیں. تو یہ جو اس مہینے میں خاص شہداء سے منسوب ہے، اور آج جو ہے نا اتنی بڑی زبردست ہماری ایک روشن ہسٹری ہے کہ کس مقصد کے لیے قربانی پیش کی، اور اذان پھر بھی انہوں نے مکمل کی. کیا کہیں گے اس کے پس منظر میں؟ جی صدیق صاحب بہت شکریہ. آپ نے پہلے بھی اپنی تمہید میں اس واقعے کے حوالے سے اس کا کافی سارا بیک گراؤنڈ، اور اس سے بعد باقی بھی کافی ساری بات آ چکی ہے، اور جس میں جو مختصر یہی جو بات آئی کہ 13 جولائی 1931 کو جو 22 شہداء ہیں سری نگر کے سینٹرل جیل میں اذان مکمل کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا، جس کی تمام کشمیر کی جو تاریخ کی کتابیں، مستند کتابیں، ان کا اس واقعے کا ذکر ملتا ہے. اور یہ واقعہ جو ہے کشمیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اسی واقعے نے اسے تاریخ آزادی کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں نے ایک علیحدہ، یعنی اس کے بعد مسلمانوں کے اندر، کشمیر کے مسلمانوں نے اپنی ریاست کے اوپر، جس نے دیکھا کہ ہماری عددی اکثریت ہے مسلمانوں کی، اور لیکن ان کو مسائل کا سامنا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک لہر پیدا ہوئی، جس کے بعد انہوں نے منظم ہو کر جو کشمیر کے اوپر اپنی آزاد حکومت قیام کے لیے ایک جدوجہد شروع کی، جس کو تحریک آزادی کشمیر کا نام دیا جاتا ہے، جو آج تک جاری ہے. اور گو کہ اس میں مختلف ادوار آئے، تقسیم ہند کے وقت صورتحال کچھ اور پیدا ہو گئی،
इस तरह के तरीके पैदा हो गए। फिर दरमियान में जो तकसीम हिंद का फार्मूला तय हुआ, उसके अंदर जो अदाद शुमार या जो तरीक़ाकार तय किया गया, उसके ऊपर भी अमल दरामद एक साजिशों की वजह से ना हो सका, जिसकी वजह से कश्मीरी मुसलमान जो थे, जिनके साथ उनका ये मायदा था कि वो भी अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे हलाक कर सकते हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर है जो फार्मूला तय था वो तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने मिलना था, जो कि जो रियासतें अक्सरियती थी मुसलमान की वो पाकिस्तान के साथ मिलना थी, जो हिंदू अक्सरियत में थी वो हिंदुस्तान के साथ मिलना थी। लेकिन कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका होने के बावजूद वहाँ के लोगों की राय का एहतराम नहीं किया गया और वो पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं हो सके, और एक बड़ी साजिश के जरिए भारत ने फिर कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, और जिस वजह से कश्मीरियों का वो जो तहरीक आज़ादी है, या कश्मीर का जो मुतालबा है, या कश्मीरियों का जो हक था वो अधूरा रह गया, जिसके लिए कश्मीरी अवाम आज तक जदोजहद कर रहे हैं, जिसके ऊपर मुख्तलिफ अदवार आए, तहरीक ने मुख्तलिफ रुख इख्तियार किया, आज तक उस मुख्तलिफ मसाइल में है, लेकिन जदोजहद जारी है। और आज भी आप देखें कि लोगों ने बड़ी तादाद में, जिस तरह आपने खबरें देखी हैं श्रीनगर से जो आई हैं, कि बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जत्थे, मुख्तलिफ जुलूस, गो की पाबंदियाँ हैं, लेकिन जिस तरह भी लोगों ने मज़ार शुहदा की तरफ, मज़ार शुहदा पर पहुँचने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त नहीं दी, और जिसकी वजह से मुख्तलिफ झड़पें भी जो इंतज़ामिया और लोग हैं एहतजाज करने वाले उनके दरमियान हुई। इससे पहले जिस तरह सदीक ने जिक्र किया मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के हवाले से, कि एक मकबूजा कश्मीर सहित आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त यही इतलात हैं कि आज़ाद कश्मीर भर में, ये सरकारी सतह पे आज़ाद कश्मीर में मनाया जाता है, तो आज़ाद कश्मीर भर में छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों तक यानी जलसे, जुलूस, रैलियाँ और सेमिनार मुनक़द किए गए। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, और इसी तरह दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी इस दिन को यौम शुहदाए कश्मीर के तौर पर बनाते हैं और अपने उस अज़म की तजदीद करते हैं जिसकी खातर 13 जुलाई 1931 को मुसलमानों जो है ना 22 मुसलमान शहीद हुए थे, और उसके बाद जो है ना 1 लाख को, और कई यानी अगर जम्मू को वाक़ा को शामिल करें तो कोई 2.5-3 लाख लोग शामिल हैं, वो शोहदा जिनको इज्तिमाई तौर पर इसी दिन कश्मीर के शोहदा को याद करने के लिए ये दिन सरकारी सतह पर यौम शुहदाए कश्मीर के नाम से बनाया जाता है, जिन्होंने अपने इस तहरीक के लिए खून के नजराने पेश किए। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ सारा पस मंज़र बताया, और सदीक ने भी आज़ाद कश्मीर में जो मुख्तलिफ़ इलाकों में सरगर्मियाँ हुई उसका अहवाल बताया। तो आज मुसलसल जो हमारे प्रोग्राम होते रहे उसमें यौम शुहदा का भी जिक्र करते रहे, फिर हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं आज के जो है ना प्रोग्राम जो होते रहे मुख्तलिफ़ इलाकों में उनके हवाले से। और आज का दिन ख़ास जो है ना सोना FM 89.4 ने कश्मीर के शोहदा के लिए मनसूब किया कि 13 जुलाई एक हमारा बड़ा ज़बरदस्त, एक हम हर साल मनाते हैं, तो इस साल भी हमने अपने अंदाज से इसको मनाया। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ना मुख्तसर होता है, तो सोशल मीडिया से हमें इजाज़त। इंशाल्लाह रेडियो पे हमारी नशियात जो है ना आप सोना FM 89.4 पे सुनते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।